فرض کر لیجئے ایک لمحے کو کہ اگر فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہو گیا آج، اب اس کے جواب میں وہ کسی ایک سویلین کے خلاف کوئی گواہی دیتے ہیں، مان لیجئے کہ عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس سویلین کے خلاف کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے خان صاحب کے خلاف ان دس کیس، تو وہ کاروائی بھی کیا ملٹری کورٹ سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ ملٹری کورٹ کے نتیجے میں ہونے والے میں سزا پانے والے ایک شخص نے الزام لگایا ہوگا، لیکن چونکہ الزام سویلین پر ہے اس لیے اس کے خلاف سزا یا کیس جو ہے وہ سویلین عدالت میں ہی چلے گا۔ نہیں دیکھیں بدامی صاحب، جو کیسز تھے اینٹی ٹیررزم کے 9 مئی کے، باقی جو کیسز تھے وہ اپنی اپنی عدالتوں میں چل رہے ہیں، صحیح، ان کا ٹرائل ہو چکا ہے، صحیح، وہ رہا ہے، وہ کنٹینیو ہے۔ ٹھیک، اور آپ نے جو آئی ایس پی آر کی آپ نے دیکھی ان کی پریس کانفرنس، ان میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی پینڈنگ نہیں ہے ماں سوائے ایک کیس کے جو ان ساروں کے متعلق پڑا ہوا ہے، میننگ دیئر بائی صرف اور صرف ایک کیس ہے دیٹ مے بی کنیکٹڈ ٹو بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید صاحب، اور جن کے وہ ساری انتشار کی باتیں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو انہوں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس لیے ان کا سٹیٹمنٹ دینا کسی دوسرے کیس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کاگنیزنس جو ہے وہ لے گی۔ نہیں سر، سوال ہے اگر خان صاحب کے خلاف کاروائی انیشیٹ ہوتی ہے فیض صاحب کے بیانات کے نتیجے میں یا گواہی کے نتیجے میں، تو وہ کاروائی ملٹری کورٹ میں ہوگی یا سویلین کورٹ میں؟ دیکھیں جب ایک کیس پینڈنگ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹڈ ہے، اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، باقی کسی کیس کے حوالے سے ابھی کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ پینڈنگ ہے۔ اگر کوئی باقی کیسز ہیں 9 مئی کے ہیں، 24 مئی کے ہیں، باقی چیزیں وہ تو سیپریٹلی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اوکے، سو آپ اس کو اس طرح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ ایک بیان پہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے رائے لوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ احسن مون صاحب، بہت شکریہ۔